ایک بوائے فرینڈ نے اپنی گرل فرینڈس کی ویڈیوز بنا کے وائرل کرنے کی دھمکیاں دے دے کے بلیک میل کر کے اس سے 2.5 کروڑ روپے انڈین ہتھیا لیے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ دراصل جو ہے انڈیا کے علاقے بنگلور کا ایک رہائشی ہے موہن کمار، جس کا نام ہے، 22 سال اس کی عمر ہے، اور جناب اس کو جب وہ اسکولنگ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک کلاس فیلو جو ہے اس کی پسند آ جاتی ہے، اور ان کی جو دوستی ہے صرف دوستی نہیں رہتی بلکہ پیار میں بدل جاتی ہے ان کی دوستی۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جو ہے موہن کمار اس لڑکی کے ساتھ ملتا ہے، اور اس لڑکی کو جب ملتا ہے تو جناب ان کی جو پرانی محبتیں ہوتی ہیں وہ جاگ جاتی ہیں، اور لڑکا آپس میں جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ وہ اس کو پورا یقین دلاتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کے، اس طریقے کی ان کی باتیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو جناب یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ موہن کمار جو ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو لے کے اپنے کسی ایریا میں چلا جاتا ہے، ادھر گھومنے پھرنے کسی علاقے میں۔ تو وہاں جا کے جب یہ اسٹے کرتے ہیں، وہاں پہ اس کی لڑکی کی نازیبا ویڈیوز بنا لیتا ہے، قابل اعتراض ویڈیوز، اور وہ لڑکی کہتی بھی ہے کہ تم یہ ویڈیوز کیوں بنا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ویسے اپنے لیے بنا رہا ہوں، اپنے دیکھنے کے لیے، تو میں جو ہے وہ لڑکی اس کو وائرل نہیں کروں گا، میرے پاس ہی رہے گی۔ یہ وہ لڑکی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے جواب میں اس کو یہ کور اپ کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ میرے پاس ہی رہیں گی، تم مطمئن رہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ اب جیسے ہی وہ چھٹیاں منا کے واپس آتے ہیں، وہ ویکیشن جو ان کی ہوتی ہیں، ان کا جو ٹرپ ہوتا ہے، واپس آتے ہیں، اس لڑکے کا جو شیطان ہے، حیوانیت ہے، وہ جاگ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے مجھے اتنے پیسے دو ورنہ میں تمہاری ویڈیوز جو ہیں وائرل کر دوں گا۔ اب لڑکی اچھی ویل آف ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی دادی کے اکاؤنٹ سے 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے اس کو رقم دے دیتی ہے، باقی کچھ اس کو جولری دے دیتی ہے، کچھ اس کو مہنگی مہنگی چیزیں دے دیتی ہے، جو بھی اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں وہ دے دیتی ہے، جس کو کل ملا کے جو رقم بنتی ہے تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب بنتی ہے، اور وہ اس کو دے چکی ہوتی ہے۔ اب کس کے پاس کتنا کو ہوگا کہ وہ ایسے لٹاتا رہے اور حرام سائڈ پہ لگاتا رہے؟ اس لڑکی نے تو بیچاری نے یہ سوچ کے اس کے ساتھ چلی گئی کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا، اور جو ہے میں اپنی زندگی سیٹل کر لوں گی، ایسی خوشی ہم رہیں گے، لیکن اس لڑکے کے دل میں چور تھا، وہ اس کی ویڈیوز بنا لیتا ہے، پھر اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب لڑکی جو ہے ضد ہو کے، پریشان ہو کے، وہ پھر پولیس میں رپورٹ کر دیتی ہے۔ یہی وہ پھر کر سکتی تھی، وہ رپورٹ کرتی ہے، پھر یہ پولیس کے ذرائع جو ہیں ان سے یہ بات سامنے آئی کہ اس طریقے سے 22 سالہ موہن کمار یہ بندہ تھا، اس نے پھر اس لڑکی کو ایسے ٹریپ کیا، اسے پھر بلیک میلنگ کا جو ہے وہ اس کو دھمکیاں دیں، پھر اس سے پیسے ہتھیائے، تو یہ صورتحال نکل کے سامنے آئی۔ تو جناب یہ ہو رہا ہے نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور لگاتار ہو رہی ہیں۔ ہر روز ایک نیا کیس جو ہے وہ اپنی نوعیت کا رپورٹ ہوتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو ایسے جھانسوں سے بچائیں، پہلے شادی کریں پھر ایسی چیزوں پہ جائیں۔ اور بلکہ آج کل تو یہ جو ویڈیوز ہیں ان کا سلسلہ تو کچھ اس طریقے کا بن گیا ہوا ہے، ایک ٹرینڈ ہی بن گیا ہوا ہے کہ یہ تو اس نے اس کو بنائی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ آج کل تو لوگ جو ہیں وہ خود لڑکیاں پاکستان کی اپنی ویڈیوز بناتی ہیں اور ان کو پھر آن ایئر کر دیتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں جی کہ ہماری تو ویڈیوز لیک ہو گئی ہیں۔ پھر جو بلیک میلنگ کے تھرو دوسرے لوگ پیسے لیتے ہیں، یہ ڈائریکٹ جناب اپنے ان کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ پیسے آ جاتے ہیں، اور اس میں بلیک میلنگ کا کوئی جھانسا، کوئی رولا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کے یہ حالات ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی یہی حالات ہیں۔ تو خدا را ایسے اسکیم سے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں جو آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، آپ کی جو عزت پامال کر دیں۔ پہلے کسی رشتے میں، کسی تعلق میں بندھیں، اس کے بعد ایسی ویڈیو کسی کو بنانے کی اجازت دیں، اور پھر آپ جو ہے کسی کے ساتھ وعدے قسمیں کھائیں۔ تو خدا را اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں۔ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، اور خدا را آپ بچ کے رہیں۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس قدر دو نمبری کی دنیا میں بھی، جب سب کچھ سامنے بھی، ہر جھوٹ جو ہے، ہر دو نمبری سامنے بھی آ رہی ہے، پھر بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ سمجھ سے باہر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ان کے جذبات جو ہیں وہ پگھل جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتیں جو ہیں وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو خدا را اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت خود بچائیں، اپنی عزت اور اپنے گھر والوں کی عزت پامال نہ ہونے دیں۔ عزت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، پیسہ جو ہے جناب یہ آنے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ تو کچھ یہ حالات ہیں، پاکستان کے تو یہی تھے، انڈیا سے بھی کچھ ایسی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں۔